السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کچھ اور اندھے لوگ۔ میں زمین دوز کمرے میں تھا اور باہر سے لوگ اس کا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ ان کے لہجے گسیلے تھے اور کچھ بعید نہ تھا کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا یا ٹوٹ گیا تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دراصل رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو انکشاف ہوا میں اندھا ہو چکا ہوں۔ آنکھوں کے آگے گھپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ پہلے پہل لگا کہ شاید میری آنکھوں کو کچھ ہو گیا ہے، مگر پھر سب گھر والوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر نہ نظر آنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی۔ گھر سے باہر گلی میں بھی لوگ نکل آئے تھے۔ شاید پورا شہر ہی نابینا ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے پورا ملک ہی نابینا ہو گیا ہے۔ مجھے سارا ماگوں کا ناول اندھے لوگ یاد آ گیا۔ کیسے یوں اچانک پورے شہر کے لوگ اندھے ہو گئے تھے، اور اندھوں پر جو بیتا وہ بہت خوفناک تھا۔ میرے ارد گرد بھی یوں اچانک اندھے ہو جانے والے لوگوں کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ جو حادثہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب ہمیں بجائے کمزور پڑ جانے کے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ خود کو زندہ رکھنا آسان نہیں، لیکن یہ کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے بآواز بلند سب گھر والوں کو پکارا اور چپ ہو جانے کی تلقین کی۔ کیا سب ہی اندھے ہو چکے ہیں یا کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سب نے نہیں کہا۔ ناول میں ڈاکٹر کی بیوی کو نظر آتا تھا، اس نے اندھوں کی مدد کی تھی، مگر یہاں اب سب کو ایک ساتھ کام کرنا ہوگا۔ میں نے ایک مختصر تقریر کی جس میں سارا ماگوں کے ناول کا مختصر خلاصہ سنانے کے بعد جو ہونا ہو چکا۔ اب اپنی قسمت کو تسلیم کرنے جیسے جملوں سے لے کر اب ہمیں اس طرح رہنے کی عادت ڈالنا ہوگی جیسے حوصلہ افزا باتیں شامل تھیں۔ میری باتیں اور آئندہ کا لائحہ عمل سن کر سب نے متفقہ طور پر مجھے اپنا لیڈر مان لیا۔ اب ان سب کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی تھی۔ میرے ذہن میں ان حالات میں سروائیول کا پورا پلان بن چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ضرورت کی چیزوں سے لے کر اناج کی کون کون سی اقسام تک ہم رسائی حاصل کرنی ہے، اور اس سامان کے ساتھ ہمیں اس تہخانے میں رہنا ہوگا جیسے ہم بطور اسٹور استعمال کرتے ہیں۔ میں نے گھر والوں کے دو بندوں پر مشتمل ٹیمیں بنائی اور ہم گھر کا ضروری سامان اکٹھا کر لائے۔ اس دوران میرے کان گھر سے باہر لوگوں کے شور و غل کی آواز سن رہے تھے۔ ان آوازوں میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کچھ دیر بعد ہی حالات خراب ہو جائیں گے۔ اندھا ہو چکا شہر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے بروقت فیصلہ کر کے جہاں سب کچھ محفوظ کر لیا تھا وہیں سب کی زندگی بھی بچا لی تھی۔ سامان اسٹور میں منتقل ہو چکا تھا۔ ہم نے گھر کی بیرونی دروازوں کے سامنے فرنیچر رکھا تاکہ انہیں باہر کوئی کھول نہ سکے، اور پھر ہم اپنی جائے پناہ کی طرف بڑھ گئے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم سب دوز اسٹور میں داخل ہو کر خود کو مقید کر لیتے، ہماری آنکھیں روشنی کے تیز طوفان سے چندھیا گئی۔ یہ معلوم پڑتے ہی کہ ہم اندھے نہیں ہوئے تھے، سارے ملک میں لائٹ ہو جانے سے بلیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ میں نے بھاگ کر خود کو اسٹور میں بند کر لیا، اور اب سارے گھر والے باہر سے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ ان کے لہجے گسیلے تھے اور کچھ بعید نہ تھا کہ یہ دروازہ کھل گیا یا ٹوٹ گیا تو میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تو دوستو، آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ میرا انجام کیا ہو سکتا ہے۔